نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بہت کوشش کرتا ہے بندہ کہ میں کسی نہ کسی طرح کسی بہانے اپنے معاملات کو بہتر کر لوں۔ دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں یا آخرت کے معاملات، لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال جو ہم نے لے کر جانے ہیں وہ سارے کے سارے پیش ہوں گے۔ جس کے اندر انسان کے اندر کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اس کو دنیا میں رہ کر دور کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ جتنا بھی ہو سکے دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کو، ہر معاملات کو، ہر عمل کو بہتر کیا جائے، درست کیا جائے۔ آج کل تو ویسے بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ موت بہت عام ہے۔ آپ کے سامنے ہر بندہ سننے والا، دیکھنے والا، اس کو پتہ ہے کہ دنیا سے ایسے ایسے لوگ جا رہے ہیں، ایسے ایسے اس طرح جا رہے ہیں کہ صبح اور شام ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں، اور شام ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صبح اللہ کے ہاں پیش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ ہمیں تیاری رکھنی چاہیے، ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے، اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، درست کیا جائے، اور جو انسان کے ساتھ ظاہری اور باطنی معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی درست کیا جائے۔ تو یہاں پر میں بات ایک اضافی کر دوں کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے استغفار ہے۔ استغفار جو ہے کیوں کیا جاتا ہے؟ استغفار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اللہ غفور الرحیم کریم ذات ہے، تو جس وقت میں اور آپ اللہ جی سے معافی مانگیں گے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، سارے معاملات بہتر ہو جائیں گی۔ مگر جس وقت آپ اللہ سے مانگیں گے تو تب ہوگا نا۔ جب اللہ سے مانگے گی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ نہیں مانگیں گے تو اللہ کیسے دے گا؟ اس لیے کوشش یہ رکھیں کہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے جتنا بھی آپ مانگیں گے اللہ آپ کو اور دے گا۔ توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کی جائے، اور بالخصوص کم از کم درود شریف کی کثرت کی جائے۔ جس وقت آپ درود شریف پڑھیں گے اس وقت اللہ جی آپ کو دو انعامات دیتے ہیں۔ رحمت، انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے درود شریف پڑھنے میں، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں درود شریف ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ درود شریف پڑھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، ایک ہی ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر میں درود پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر پڑھ رہی ہوں۔ یہ لازم ہے، روزانہ اپنے پر فرض کر لے کہ میں نے ہر وقت ہر گھڑی اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تاکہ یہ روحانی تعلق بن جائے کہ جس وقت آپ درود شریف پڑھیں تو آپ کی کیفیات جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے، اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ تو آج کا جو عمل میں آپ کے سامنے رکھنا لگا ہوں، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو جادو کا اثر جس وقت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ جادو اثر نہ کرے، جادو اثر نہ کرے۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آج میری اس عمل میں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد کا انتظار کیا جائے۔ اور یہ جو عمل ہے یا محیی یا ممیت، یا محیی یا ممیت بہت ہی بہترین قسم کا عمل ہے۔ اس کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، یا محیی یا ممیت، یا محیی یا ممیت، اس کو اکٹھے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ عمل آپ نے 313 مرتبہ 313 مرتبہ جس وقت اس عمل کو آپ پڑھیں، پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ جی سے دعا مانگیں، یا اللہ میرے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ جتنے بھی میرے معاملات خراب کرنے والے ہیں، میرے اوپر طرح طرح کے رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، اللہ جی سے پہلے ہٹائے۔ پہلے تباہی بربادی کی دعا نہیں کی جاتی، اللہ جی اس کو ہدایت دے دے۔ اگر اس کے نصیب میں، مقدر میں نہیں ہے،
اللہ اٹھا لے بے شک، دنیا میں بھی خوار کرے اس کو اور آخرت کے اندر بھی۔ جس وقت آپ کی یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا عمل کرنا قبول ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ جس وقت آپ کے اوپر جادو اثر یا نہیں کرے گا تو پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، شیطانی وسوسے سے نکل کر پھر آپ اللہ کی طرف آپ کا رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کا دماغ بھی صاف ہو جائے گا، دل بھی صاف ہو جائے گا، اور اس عمل کو کوئی بندہ بھی کرنا چاہے وہ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ اور آج کے جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ ہر کسی کے لیے بتا رہا ہوں، اجازت ہے تو رابطہ کر کے کریں گے، اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔